محظورات الاحرام یعنی دوز تھنگ دیٹ از پروہیبٹڈ ڈورنگ احرام. حالت احرام میں جو چیزیں شرعاً منع ہیں. آپ میقات پر پہنچے، انہی 5 میقاتوں میں سے کسی ایک پر. اب آپ کو حج اور عمرہ کا ارادہ ہے تو آپ نے دل سے حج اور عمرہ کی نیت کی اور زبان سے تلبیہ پڑھا. جس طرح نماز کی دل سے نیت کی جاتی ہے، زبان سے تکبیر تحریمہ پڑھی جاتی ہے اللہ اکبر کہہ کر. تو اب کون کون سی چیزیں حج اور عمرہ کی نیت کرتے ہی ایک حاجی اور ایک عمرہ کرنے والی خواتین کے لیے منع ہے، نوٹ کریں گے. نمبر 1، کسی بھی قسم کے جسم سے بالوں کو اکھاڑنا یا مونڈنا یا کاٹنا منع ہے. اسی طریقے سے ناخن، الا یہ کہ صاف صفائی کے دوران یا بعض حالات میں کبھی نہانے کے بعد یہ جو مردہ بال ہوتے ہیں خود بخود یا کہیں کھجلانے وغیرہ کی وجہ سے اگر گر جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. یا یہ کہ بھول کر کوئی بال وغیرہ کٹ جائے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں. نمبر 2، احرام کی حج اور عمرہ کی نیت کرتے ہی میقات سے جب حج عمرہ کی نیت کی جاتی ہے تو یہی احرام ہے. تو احرام باندھتے ہی محرم کے لیے بدن میں یا کپڑے میں خوشبو لگانا احرام کے بعد جائز نہیں. پہلے سے اگر خوشبو لگی ہوئی ہے، اس کی خوشبو باقی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر پہلے سے سابقہ استعمال کردہ خوشبو کے آثار باقی ہیں. نمبر 3، محرم کے لیے اگر مرد ہیں تو سر کو ڈانپنا، کپڑا، ٹوپی، پک وغیرہ اس طرح کی چیزیں لگانا جائز نہیں. ہاں، خیمے کی چھت، گاڑی کی چھت اور چھاتا، امبریلا وغیرہ، مظلہ، شمسیہ، یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں. جو چیز سر کے ساتھ ڈائریکٹ چپکی ہوئی ہو یہ مرد نہیں استعمال کر سکتے حالت احرام میں. مثلا ٹوپی، پگڑی، شمال، غترہ، امامہ. اور اگر بھول کر کسی نے حالت احرام میں سر کو ڈھانپ لیا ہے نیند کی حالت میں، یا ایسے ہی بھول کر خیال ہی نہیں رہا یا لا علمی میں، تو فوری طور پر یاد ہوتے ہی اسے سر کا کپڑا ہٹانا پڑے گا جب بھی یاد آ جائے اور بلا علم کے. لیکن اگر عمدن ایسا کیا ہے تو پھر فدیہ دینا پڑے گا. اور نمبر 4، حالت احرام میں مرد کے لیے کوئی بھی جسم کے سائز کا بنا ہوا، جسم کے اعضاء کے سائز کا بنا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، جس کو فقہا نے سلا ہوا کپڑا کہا ہے. کیونکہ اس زمانے میں موجودہ دور میں بلا سلائی کے بھی کپڑے بنتے ہیں، لیکن اس زمانے میں نہیں بڑھتے تھے. جیسے ٹوپی وغیرہ، جیسے توب ہے، توب کا مطلب یہ چوگا ہے، قمیض ہے، ٹوپیاں ہیں، شروال ہیں، کچھے ہیں اور جراب اور خف وغیرہ موبے. الا یہ کہ کسی شخص کے پاس جوتے نہ ہوں تو ایسی صورت میں لگا سکتا ہے. الا اذا لم یجد، اگر کسی کو پاس. تو اسی طرح اگر کسی کو ایک ہی چادر ہو اوپر اوڑھنے کے لیے، ازار کی جگہ دوسری چادر نہیں، تو ایسا آدمی سلا ہوا پاجامہ وغیرہ لگا سکتا ہے جس کو ملے نا. اور جس کے پاس جوتے نہ ہوں تو وہ موزے لگا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. جہاں تک خواتین کا تعلق ہے، عورتیں جس طرح کا لباس چاہیں اس میں احرام باندھ سکتی ہیں، بشرطے کہ وہ مردوں سے مشابہت اس میں نہ ہو، فاسق فاجر عورتوں کا لباس نہ ہو یا کفار وغیرہ سے مشابہت نہ ہو. نمبر 5، حالت احرام میں کسی کے لیے بھی، مرد و زن کے لیے، پیغام نکاح دینا یا اس میں ولی بننا یا گواہ بننا، یہ تمام کی تمام چیزیں جائز نہیں، نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے پیغام دینا. اور اسی طرح ہم بستری وغیرہ کرنا یہ بڑے جرائم میں سے ہے. اور اسی طریقے سے شہوت کے ساتھ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے ٹچ یا بوس و کنار وغیرہ کرنا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حالت احرام میں محرم جس نے حج عمرہ کا احرام باندھا ہوا ہو نہ خود نکاح کرے گا نہ کسی کا نکاح کرائے گا اور نہ نکاح کا پیغام دے گا، نہ منگنی وغیرہ کرے گا۔ نمبر 6، بوقت احرام عورت کے لیے ہاتھوں کے دستانے پہننا جائز نہیں ہے اور نہ نقاب وغیرہ کے ذریعے چہرے کا وہ پردہ کر سکتی ہے یا برقع وغیرہ کے ذریعے۔ جب اجنبی پرائے لوگوں کا سامنا ہو تو ایسی صورت میں وہ اپنے چہرے کو صرف دوپٹہ جس کو گھونگھٹ وغیرہ آپ کہتے ہیں اوپر سے گرا کر ڈھانپ سکتی ہے، اگر جیسے بلا احرام کی حالت میں۔ لیکن بنا ہوا نقاب چہرے پر نہیں لگایا جا سکتا، چہرے کے سائز، اور اسی طریقے سے دستانے وغیرہ نہیں پہنے جا سکتے، گلاؤز یعنی۔ کسی بھی مسلمان کے لیے حالت احرام میں یا غیر احرام میں گرے ہوئے کسی کے پیسے وغیرہ یہ اٹھانے جائز نہیں ہیں، اور سونا چاندی وغیرہ ہو حرم میں، الا یہ کہ متعلقہ شعبے تک جو وہاں پر امانات ہیں وہاں تک پہنچانا چاہے، یا یہ ہے کہ اصل مالک کو تلاش کر کے دینے کی غرض سے اٹھا سکتا ہے، ورنہ نہیں اٹھا سکتا۔ نمبر 8، ہر مسلمان پر چاہے محرم ہو غیر محرم ہو، مرد ہو یا عورت ہو، خشکی کا شکار نہیں کر سکتے اور نہ شکار کا تعاقب کر سکتے ہیں، نہ شکار کرنے میں کسی کی معاونت کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کا تمام حدود حرم کے اندر، اور محرم کے لیے جائز نہیں ہے کہ حدود حرم یا حدود کے حرم کے خارج ایسا کچھ بھی کرے۔ نمبر 9، مسلمان پر حالت احرام میں ہو یا غیر احرام میں حرم کے درخت وغیرہ اور پودے سبز گھاس وغیرہ کاٹنا منع ہے جو خود بخود اگے ہوئے ہوں، لیکن انسان کی جو کاشت کی ہوئی ہوں ویجیٹیبل سبزیاں وغیرہ کھیتی وغیرہ اسے انسان کیا کر سکتا ہے، اسے کاٹ وغیرہ سکتا ہے، لیکن خود جو چیزیں خود رو پودے وغیرہ ہیں وہ نہیں کاٹ سکتے، الا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروریات کے لیے اذخر ایک پودا ہوتا ہے اس کی اجازت دی ہے۔ محرم کے لیے کیا چیزیں جائز ہیں ان کو نوٹ کریں، اور پھر آئندہ ہفتے کا ہمارا موضوع رہے گا دروس حج سے متعلق عمرے کا طواف یا عمرہ۔ حالت احرام میں حاج یا معتمر کے لیے، حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے چاہے عورت ہو مرد ہو، گھڑی کا استعمال کرنا، یہ جو مائک ہوتا ہے ہیڈ مائک یا ہیئر فون اس کو استعمال کرنا، انگوٹھی وغیرہ استعمال کرنا، جوتے استعمال کرنا، اینک استعمال کرنا، اس کو یعنی گوگل اینک استعمال کرنا، اور اسی طرح بیلٹ وغیرہ استعمال کرنا، اور ایسا کوئی پرس وغیرہ کمر جسے کہتے ہیں جس میں نقود وغیرہ رکھے جاتے ہیں اس کا استعمال کرنا، اور دیگر اپنے اوراق وغیرہ جس طرح کے کسی بیگ میں ساتھ رکھے جائیں ان تمام کو ساتھ رکھ سکتے ہیں، یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح حالت احرام میں حاجی کے لیے اور معتمر کے لیے چھاتے سے یا گاڑی کی چھت یا سامان اپنے سر پر اٹھائے اس سے سایہ وغیرہ حاصل کرے جائز ہے۔ اسی طرح اپنا بستر وغیرہ سر پر اٹھا سکتا ہے، یا اسی طرح اگر سر کے زخم وغیرہ ہوں، چہرے پہ کہیں زخم ہو، ان کی مرہم پٹی وغیرہ کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح جو احرام کی چادریں بوقت ضرورت ان کو بدلا جا سکتا ہے، جتنی دفعہ بھی بدلے کوئی حرج نہیں، میلی ہو گئی ہیں نئی استعمال کرے یا دھلی استعمال کرے، یا دو رکھے ہوئے ہوں 2 دن کوئی پہنے اور 2 دن کوئی، یہ تمام چیزیں جائز ہیں۔ اور اسی طرح غسل کرنا، نہانا، سر کو دھلنا، اور اس دوران اگر بال وغیرہ گزر جائیں تو کوئی حرج نہیں اور کوئی فدیہ وغیرہ اس پر نہیں ہے۔ اور اگر محرم بول چوک سے اپنے سر کو ڈھانپ لیتا ہے، چادر یا کمبل اپنے سر پر ڈال دیتا ہے یا لا علمی اور جہالت میں، تو اس پر فرض ہے کہ فوری طور پر معلوم ہوتے اس کا ازالہ کرے، ورنہ کوئی ایسی صورت میں فدیہ وغیرہ نہیں۔